جو دین ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر بہت سے نظام ہیں، ایک نظام نہیں ہے۔ نظام معیشت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام سیاست ہے، نظام کلچرل نظام ہے، اس کا نظام ثقافت ہے، سماجی نظام ہے، ہر قسم کے نظام موجود ہیں۔ نظام عبادات بھی ہے، ایک انفرادی زندگی کے مسائل بھی ہیں، اجتماعی زندگی کے مسائل بھی ہیں، اور اس لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کو متعارف کرایا، اور ایک نظام کو اور ایک سسٹم کو متعارف کرایا دین کی روشنی میں۔ یہ پہلا کام ہے جو صدیوں کے بعد ہوا۔ یہ بیداری موجود تھی اس سے پہلے، ہم سے پہلے ہمارے سنی بھائیوں میں موجود تھی۔ میں تاریخ کو جانتا ہوں، برِ صغیر سے لے کر مصر تک اور عربوں تک موجود تھی۔ اخوان المسلمون ہوں یا اور جو جماعتیں ہیں، وہ اس کے لیے پہلے سے اس بیداری کے اندر مصروف تھیں، اور اس بیداری میں ہم بھی شریک تھے۔ آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا کو جانتے ہو، شاید اصل و اصول شیعہ ان کی کتاب ہے، جو بہت بڑی بنیادی کتاب ہے جو لکھی انہوں نے شیعہ تعارف کے حوالے سے، ایک دستاویز ہے شیعہ تعارف کے لیے۔ اور ان لوگوں کو جو تشیع پر بولتے ہیں اور تشیع کے اصول سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالعہ ان کو کرنا چاہیے۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے پہ پریشانی میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اصول تشیع کو بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بچوں کو سمجھاتے ہو نا، اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ نبوت توحید کی جگہ نہیں لے سکتی، اصول تشیع ہے۔ امامت نبوت کی جگہ نہیں آ سکتی، اسی لیے 5 اصول بتائے گئے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جہاں توحید نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، مشکل بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا کام ہے پیار سے ان کو بتانا، آپ کے ذریعہ ان لوگوں تک پہنچانا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ و ہارون کو کہا گیا قولا له قولا لینا، اس کے لیے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ سرکش شخص ہے، سب سے بڑا سرکش، انا ربکم الاعلی، لیکن اس کے ساتھ صرف نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نرمی سے بتاؤں کہ تشیع کے اصول سے انحراف نہ کیجیے، فقہی اور اجتہادی مسائل میں دخل اندازی مت کیجیے۔ آپ کا معیار نہیں ہے، جتنے بھی بڑے آپ عالم ہو جائیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، میں تو سب کو جانتا ہوں، تمام کے ذالک مبلغہم من العلم، میں وہ بھی جانتا ہوں کتنا مبلغ علم ہے اور کتنی حیثیت ہے کسی کی۔ میں تول کے بتا سکتا ہوں، ناپ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کا علمی پیمانہ کتنا ہے۔ اس لیے مجھے نہ کہنے دیجیے، میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پیار سے کہ ان باتوں میں دخل نہیں دیجیے۔ یہ تشیع کی توہین اور تشیع کے مقام کو گرانے کے مترادف ہے۔ ہم نے بڑی محنت کی ہیں اس کے لیے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ جتنی بھی قربانیاں ہو رہی ہیں تشیع کی عظمت کی خاطر ہیں۔ لوگوں نے کوششیں کی اس انداز میں تشیع کی عظمت کو گرانے کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، تشیع کی عظمت پہنچی ہے جہاں پر دوسرے تشیع کا کوئی دشمن دور دور تک وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ کون سی دینی کانفرنس ہے جس میں تشیع کا وجود نہ ہو؟ تشیع کا وجود ہے، دوسروں کا وجود نہیں ہے۔ کون سی کانفرنس ہے، پولیٹیکل کانفرنس ہے، سیاسی کانفرنس ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، جہاں اس ممنوعیت اور پابندی کے باوجود تشیع کا وجود وہاں پہ موجود ہے، لیکن ان کے دشمنوں کو دور دور تک کہیں نشان نہیں ملتا ہے۔ عظمت تشیع جہاں تک پہنچی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا ہے۔ عظمت تشیع کا رعب موجود ہے، اور تشیع کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی اس ملک کے اندر، کسی سازش کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا کسی سازش کو۔ اگر کوئی قانون بنا، کوئی بل بنا،
کوئی ٹاسک فورس اٹھی، کوئی بھی کوشش انہوں نے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عنایت خاص ہے امام زمانہ کی کہ کوئی بھی سازش اگر 7 پردوں کے اندر بھی ہوتی ہے پھر بھی ہم تک اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے، اور آج تک کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ میں بھی اس کے تذکرے نہیں کرتا، لمبی باتیں ہیں، اور اس کو یہاں تک ہم نے پہنچایا کہ گزشتہ سال کتنے شریعت بل، کتنے ناموس صحابہ بل سب ختم ہو گئے، اور میں کہہ چکا ایک جگہ کہ اس پارلیمنٹ کی دروازوں اور کھڑکیوں کو تالے لگ چکے ہیں جہاں پہ کوئی سازش شیعوں کے خلاف اندر داخل ہو سکتی تھی، ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے گزشتہ سال جو بل پاس ہوا صوبہ سرحد کی اسمبلی کے اندر، سب تمام کے تمام ممبران، اکثریت ممبران دیوبندیوں کی تھی، دیوبندی بھائیوں کی تھی، وہاں شیعہ بہت کم تھے، لیکن جب تک آخری منظوری ہم نے نہیں دی اس وقت تک وہ شریعت بل اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہو سکا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ جہاں لوگ آپ کے خلاف نعرے اور فتوے اور یہ لگانے والے ہیں، اور آپ کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم نے یہاں تک پہنچایا مسئلے کو۔ اس لیے وہ سازشیں نہیں ہیں۔ مجھے جو زیادہ توجہ ہے، میں اس کو بھی اتنا خطرہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے جو توجہ ہے اس بےہودگی کی طرف جو آپ کی قوم کے اندر چل رہی ہے، لیکن اس میں بہت واضح ہوں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑائی جھگڑا مت کرو، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، اس کی میں کبھی اس کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ سمجھاؤ، بتاؤ ان کو کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے، اس قسم کے مسائل چھیڑ کر قوم کے اندر انتشار مت پیدا کرو، مرجعیت کی توہین و تذلیل مت کرو، بازی باریش بابا ہم بازی، کھیلتے کھیلتے یہاں تک پہنچے کہ باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو روکنا ہوگا، پیار و محبت سے بات ہونی چاہیے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے نیکی کو نیکی سمجھنا، برائی کو برائی ماننا، دوسرا ہے زبان سے نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، اور تیسرا ہے قوت کے ساتھ نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا۔ اور یہ تیسرا درجہ، 3rd ڈگری جو ہے، یہ تیسرا درجہ ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر کا، ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ درجہ استعمال کرنے کی۔ ہماری طاقتیں اور قوتیں ریزرو ہیں، میں پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہوں، میری طاقتیں فرقوں کو لڑانے کے لیے نہیں ہیں، میری طاقتیں شیعوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ہیں، روکنے کے لیے ہیں۔ اور اگر صورتحال وہاں پہنچی کہ جہاں لوگ باغیانہ انداز میں آگے بڑھے تو ہمیں قوت سے روکنا پڑے گا، اور روکیں گے اس کو، اور اس کے لیے اگر کوئی مسائل پیدا ہوئے تو ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی، ہم پر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں پھر یہ انداز، امام خمینی نے جس خطرے کو زیادہ محسوس کیا تھا وہ ہے انتشار، افتراق، مسلمانوں کے اندر افتراق ڈالنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ اس کے لیے بڑی کوششیں کی، امام کی کوئی تقریر خالی نہیں تھی جس میں وحدت و اتحاد کی بات نہ ہو۔ اور میں امام خمینی سے اس وقت ملا جب آخری ایام تھے ان کے، 3-4 دن کے بعد رحلت ہوئی، پھر مجھے یہاں سے اس وقت کے مرحوم صدر جو تھے ان کے ساتھ، پاکستان کے جو صدر تھے غلام صاحب، اس کے ساتھ جانا پڑا ان کے جنازے میں۔ میں جب گیا تو اس وقت ان کی حالت انتہائی نحیف تھی، میں اس کو وصیت کی حیثیت سمجھتا ہوں۔ مجھے پھر انہوں نے جو تاکید کی اور سب سے زیادہ تاکید کی وہ اتحاد بین المسلمین کے قیام پر۔ اور سمجھ لو اس بات کو، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، میں اب قومی کانفرنس جو مولویوں کی علماء کی اس کے اندر میں نے کہا کہ میں کسی مجبوری یا کمزوری